اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں اپنی اس نیو سیریز 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آپ مسلمانوں خصوصاً پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ میرا مقصد اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کی ویڈیوز کلپس بنانے کا مقصد انسان کی تخلیق اور خصوصاً پاکستان کی تخلیق اور موجودہ حالات میں جس برے طریقے سے ہماری قوم پر قبضہ کرنے والوں نے ایک جمع غفیر غداروں کی، میر جعفروں کی، میر صادقوں کی ہمارے سامنے، ہمارے میڈیا پر، ہمارے سوشل میڈیا پر، ہماری ہر چیز پر اس طریقے سے یادگار کی ہوئی ہے کہ ایک کامن پاکستانی خصوصاً نوجوان لڑکے، نوجوان بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کیا چیز ہے۔ یقیناً ان کو معلوم ہے کہ انسانی تخلیق کیا ہے، اللہ نے، رب کائنات نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ میں نے اپنی تحریک مدینہ ثانی پاکستان 1 پوائنٹ ایجنڈا پر 15 سال پہلے شروع کی، اور میں لکھتے لکھتے سوشل میڈیا پر مجھے 25 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوں۔ آج آپ پر وضاحت کرنا تھوڑی سی بگننگ سے شروع کروں گا تاکہ آپ میری تمہید اور مقصد ثانی مدینہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، آزادی کی، اور فوری طور پر ہمارے ملک پر قبضہ خوروں نے قبضہ کر لیا۔ ہمیں اس قبضہ کو کیسے چھڑانا ہے، یہی مقصد ہے میرے 1 پوائنٹ ایجنڈا کا۔ نہ تو مجھے کسی نے پے کیا ہے اور نہ ہی میں اپنے ویڈیو کلپس بنا کر کوئی دولت بنانا یا 4 پیسے کمانے کا مقصد ہرگز نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی نوعمری سے ہی خلافت راشدہ کے عظیم ہیروز، اسلامی دنیا کے عظیم ہیروز اور پاکستان کے 2 ہیروز پر اپنی زندگی کا محور بنایا، اور اس نئی ان المنکر کے کام میں نے اپنی زندگی کے 40 سال انت تک محنت اور کوششوں کے ساتھ لگائے، یہ جان کر کہ ہر انسان مسلمان پر نئی ان المنکر کا فریضہ ہے۔ میں اکثر نئے نئے کلپس دیکھتا ہوں، بڑے اچھے بولنے والے ہیں میرے بھائی، بہت اچھے مختلف پیراؤں سے بات کرتے ہیں، لیکن تشنگی رہتی ہے۔ اس سواء السبیل ٹیڑھے میڑھے راستوں میں صراط مستقیم اس انداز سے چھپ چکا ہے، باطل نے صراط مستقیم کے راستے کو بند کیا ہوا ہے، اپنے لاز کے ساتھ، اپنی میڈیا یالغار کے ساتھ، اپنے میر صادق و میر جعفر کی موج در موج کے ساتھ۔ پاکستان کے 2 قومی کی نظریہ، پاکستان کی 2 قومی نظریہ کی تھیم بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علامہ اقبال نے جو بیان کی، قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ نے وہ 2 قومی نظریہ ہمیں جو دکھایا ہے، ہمیں جو پتہ چلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان ہیں، حق پرست ہیں، اور اس کا جو
اس کے مقابلے میں شیطان نے جو رویہ اختیار کیا، جس جیلسی کا، جس مایوسی کا اس دنیا کے اندر انسان کو فیل کرنے کے لیے جو روش اختیار کی، اس کا نام باطل ہے۔ حق اور باطل دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ دو قومیں ہیں، ایک مسلمان قوم ہے اور ایک کافر قوم ہے۔ کافر قوم کے ساتھ پاکستان کی 75% قوم بھی شامل ہے، جو منافقت پر مبنی اپنے شب و روز گزار رہے ہیں بنا جانے۔ آپ یقین جانیے، ہماری کوئی عبادات قبول نہیں ہوتی اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ جب تک ہم نفاذ قانون قرآن، خلافت راشدہ، دو قومی نظریہ کو عملاً احکامات قرآن کو برپا نہیں کر دیتے۔ کم از کم ہر مسلمان پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ نئی عن المنکر کے اس فریضہ کو، حق و باطل کی دو قومی نظریہ تحریک کو وہ اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے پیش کرے۔ آج 1 پوائنٹ ایجنڈا میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ میری زندگی 40 سالہ تحریکوں پر، کاوشوں پر مبنی ہے۔ اس نئی عن المنکر کے راستے میں نے اسلامی جماعتوں میں، تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں نے امریکہ کی 38 سالہ زندگی میں بھی اسی تحریک کو برپا کیا۔ کفر کے ملک میں رہ کر بھی میں نے نئی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا۔ اس تمہید شان پاکستان پر آ کر میسر ہوئی۔ یہ تمہید اس لیے میسر ہوئی مجھے کہ پاکستان کی جو شان ہے وہ نفاذ قانون قرآن ہے، وہ صراط مستقیم کا بند راستہ ہے، جس کو ہم 5 وقت کی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم نے اس ہدایت کو پایا نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادات انجام دیتے ہیں، ہماری عبادات، ہماری رسومات وہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب ہم نئی عن المنکر کے اس عظیم فریضہ کو، جو اپنے باپ آدم کی ریس شیطان کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو ہم دوڑتے نہیں، ہم شیطان سے جیتنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم شیطان کی ٹیم بن کر اس کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ اور حق جو آ چکا، حق اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، میرے پیغمبرز ہیں، یہ حق لے آئے ہیں۔ پاکستان کی یہ جو تحریک ہے، آج ہمیں بتانا، سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نزاع کی حالت میں ہیں۔ ہماری قوم ایک نزاع کی ایسی حالت میں ہے کہ ہم ان آخری آکسیجن کی سانسوں میں اگر اس میڈیا کی یلغار، اس میڈیا پر بیٹھنے والے تجزیہ نگار جو سانپ، زہریلے سانپ بن کر، اژدہا بن کر لفافہ صحافیوں کے نام پر ہماری قوم کا مقصد حیات ہر وقت چھپا دیتے ہیں، ہماری پاکستان کی ساری پولیٹیکل جماعتیں، خصوصاً مذہبی جماعتیں جن میں نے بڑھ چڑھ کر ساری زندگی لگائی، میرے آباء و اجداد نے، میرے والد نے، میری والدہ محترمہ نے، میرے بھائی مرحوم نے، ہم نے بڑا کام کیا، لیکن یقین جانیے 1 پوائنٹ ایجنڈا نفاذ قانون قرآن، احکامات قرآن کے دائرے میں جب یہ آتے ہیں تو یہ سب فیل ہیں۔ ان کی اسلامی جمہوریت ایک بدعت ہے۔ اسلامی جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی۔ دو قومی نظریے کا فیصلہ خدا نے آدم کو اور شیطان کو دے دیا تھا، بلکہ دیا نہیں، وہ چوائس تھی، ان دونوں نے اپنا لیا۔
آدم نے خلیفہ بننے کے لیے، مینیجر بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور مایوس شیطان نے اس کو چیلنج کیا۔ اب یہی روش تحریک آزادی پاکستان کی ہے، ان لاکھوں ماؤں بہنوں کی قربانیاں جن کی وجہ سے یہ ملک ایک نظریاتی ملک بنا۔ آج افسوس ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل جماعتیں، یہ مذہبی جماعتیں، یہ سیاسی جماعتیں، خصوصاً پیپلز پارٹی، یہ وہ جماعت ہے جس نے دو قومی نظریہ کو توڑا، جس نے تار کیا۔ میرا مقصد اپنے اس بیان میں کسی جماعت کو ڈاؤن کرنا نہیں، کسی کو اٹھانا نہیں۔ جس نے نقصان پہنچایا اس کا اظہار بانگ دول ہونا چاہیے، ڈرے بغیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کی روش سے، کہ ہم اپنے نہی المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ میں اپنی تحریروں میں لکھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کا ہر فرد منافقت کی موت مرتا ہے۔ وہ اس لیے سوائے ان کے جو قانون قرآن کے نفاذ کے لیے، جو خلافت راشدہ کا نظام حکومت تھا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مینڈیٹوری ہے، وہ نماز سے بھی پہلے فرض ہے۔ جب آپ کو ایک اسلامی ریاست مل جاتی ہے تو پھر سب سے پہلا کام، نماز پڑھنے سے بھی پہلا کام نفاذ قانون قرآن ہے۔ اس چیز کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہمارے اکابرین نے، ہمارے ہیروز نے، جو دانشمند ہیں، دانشور ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے قرآن کے مطابق اپنی صراط مستقیم کی ڈگر کو اپنایا ہی نہیں۔ اسلامی جمہوریت، اسلامی جمہوری کا نعرہ لگانے والے دو علماء کرام، میرے بزرگ، میرے اکابرین، ہرگز ان کے بارے میں میرا غلط جملہ یا غلط رائے رکھنا مقصد نہیں۔ ان کی چھوٹی سی غلطی سے ہماری پوری قوم آج شیطان کی گود میں بیٹھ کر وہ سارے کام کر رہی ہے جو ہمیں جہنم کے آخری حصے میں، آخری سطح میں، سب سے نچلے حصے میں پہنچائے گی۔ اسلامی جمہوریت نفاذ قانون قرآن سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا نعرہ لگانا جی یہ ڈیموکریسی ہے، اس سے ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ اور خدا کے بندو، تحریک پاکستان، سمرقند و بخارا، افغانستان، ترکی، پاکستان، بر صغیر و ہند کے ان عظیم دانشور علماء، دانشور لوگوں کی وہی ٹیم ہے جو قرآن کی ٹیم ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم نفاذ قانون قرآن کریں گے، کیونکہ ہمارے بانی پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے، اور کم سے کم 1000 سے زائد بانیان پاکستان ہیں، جس میں میرے ہائی اسکول کے پرنسپل عبدالجبار غازی رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے جو ہمیں سکھایا، پڑھایا، بتایا، جو راستہ دکھایا، وہ یہی تھا کہ ہم نے، علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک عظیم شخص جو نہ ڈر ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا، مولانا مودودی، ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ، مولانا مفتی محمود، اور یہ تمام مذہبی افیمچی دانشور، انہوں نے کس بات سے اسلامی ڈیموکریسی، اسلامی جمہوریت کا نام لے کر ذوالفقار علی بھٹو جیسے لالچی شخص کو ایک بڑے نکاح کے اوپر دوسرا نکاح پڑھایا 1973 میں۔
جب ایک شادی اس ماں دھرتی کی ہو گئی، قائد اعظم نے اس کا نکاح دستور قرآن سے کر دیا، تو پھر کوئی بات نہیں بنتی، پھر دوسرا نکاح پڑھنا۔ اور یہ دہریے، یہ سوشلسٹ پیپلز پارٹی کے بدماش اور ان کے ہواری، ان کے ووٹرز، یہ لبرل کس منہ سے کہتے ہیں کہ بھٹو نے ہمیں کانسٹیٹیوشن دیا؟ بھٹو نے ہماری ماں دھرتی کے اوپر دوسرا نکاح پڑھ کر حرام زدگی کی۔ اس حرام زدگی میں ان تمام علماء کرام کا بھرپور شمولیت ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ میری عمر کے اس حصے میں میری جوانی آج بھی کہتی ہے کہ نفاذ قانون قرآن جو ایک پرومس اعلان تھا ہمارے بانیان پاکستان کا، جس کا ووٹ ہم لارڈ آف انگلینڈ زائنسٹ ویٹیکنس کو دے چکے، ہماری ووٹنگ ہو چکی، ہماری پرائس ادا ہو گئی، ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے نوجوانوں بچوں کی جانوں کی نذرانے، ان کی قیمتیں، ان کی جائیداد ہم نے پے کر دی۔ جب پاکستان بن گیا تو پھر کوئی ووٹ قانون قرآن کے راستے کو نہیں روک سکتا۔ پھر قرارداد مقاصد کی ایک شک ڈال کر منافقت کی حد کر دی۔ آج سپریم کورٹ میں 8 جج ہیں، یہ بدماش فرعونی جج ہیں۔ 5 جج سپریم کورٹ کے ہیں، 3 جج اسلامک شریعت بینچ کے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس ترازو میں شیطان کا پلڑا اس قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے ان بدماش منافق ہمارے ممبران اسمبلی نے کیا۔ ان کو زیب نہیں دیتا کہ لا آف قرآن سپیریئر حاکمیت اعلیٰ کے قوانین کو 3 کے پلڑے میں ڈالیں اور 5 کے پلڑے میں شیطانی وزن ڈالیں۔ میرے بھائی مرحوم نے اسلامی شریعت بینچ کورٹ میں سودی نظام کے خلاف جو انہوں نے قرآن اور سنت کا نام لے کر ویٹیکن، روتھ چائلڈ، اسٹیٹ بینک، ورلڈ بینکنگ کونسل کے کہنے پر وہ لاز بنائے جس سے زیادہ سود ملتا ہے۔ آپ یقین جانیے میں آپ کو اپنے آئندہ کلپوں میں اسی چیز کو کنٹینیوشن لاتے ہوئے حالات حاضرہ پر آؤں گا۔ آج کا یہ میرا پہلا کلپ آپ تک پہنچے گا۔ میں خصوصاً 12 سال سے 18 سال کے نوجوان بچوں کو، قرآن پاک ان لڑکوں کو لونڈے کہتا ہے۔ ہمارے لونڈوں نے پہلی ہجرت حبشہ میں کی تھی، 70 سے زیادہ لونڈے تھے۔ ہمارے بچوں نے، ہمارے لڑکوں نے نفاذ قانون قرآن میں ہمارے نبی کا ساتھ دیا۔ آج بڑی بڑی یہاں جماعتیں ہیں، نوجوانوں کو بہلاتی ہیں، پھسلاتی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آج میرا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا 100% ان نوجوان بچوں کے لیے ہے جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان۔ اور تروگل ڈرامہ کے شائقین نوجوان لڑکوں، خدا را میرے اس کلپ کو جو آج قسط نمبر 1 ہے، ایڈیشن نمبر 1 ہے، آپ اگلی قسط کا انتظار کریں۔ میں انشاءاللہ کرنٹ حالات پر لا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہم چند سالوں میں، ہم چند دنوں میں، ہم چند گھنٹوں میں نفاذ قانون قرآن کر سکتے ہیں اگر آپ سب دو قومی نظریہ، حق اور باطل کی پہچان کر لیں تو خدا را ہمارا ملک پوری دنیا کے ملکوں سے سب سے زیادہ امیر بنے گا، سب سے زیادہ بلیس۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اللہ تعالیٰ بند راستہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ سے میں اجازت چاہوں گا، آہستہ آہستہ میں کوشش کروں گا کہ میں جلد از جلد آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جاؤں۔ امید ہے کہ آپ میرے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کے پہلے کلپس کو پسند کریں گے۔ میرا نام طارق کھوکھر ہے۔ ہم نے پولیٹیکل پارٹی جماعت بنائی تھی شان پاکستان۔ ہمارا فلیگ آسمانی کلر، آسمان گلوبلی رنگ ہے، اس کے اندر پاکستان کا جھنڈا ہے۔ پاکستان کی شان جب بنے گی،
جب پاکستان کا بانی پاکستان کے پرومس جو انہوں نے پرومس کیا تھا دستور قرآن کو ہم نافذ کریں گے، اس سے پہلے نہ یہ پاکستان ہے نہ یہ پاکستان کی شان ہے. ہمیں ان قبضہ خوروں سے پاکستان چھڑوانا ہے. ہمیں ان عدالتوں کو ان کی جگہ قاضی عدالتیں بنانی ہیں. ہم نے ان سارے وکیلوں کو یک مشت لائف ٹائم پیسہ دے کر ججز کو ان کے کورسز بند کرا دینے ہیں تاکہ یہ مل جل کر اسلام کے عدل کے نظام کو قائم کرے. ہر انسان کو، ہر کافر کو، ہر داریے کو انصاف پہنچائیں، ہر غیر مسلم کو انصاف پہنچائیں، ہر مسلمان کو انصاف پہنچائیں. آج آپ جانتے ہیں ہر شعبے میں ہمارا کیا حال ہے. میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.